الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے تمام احباب کو ہمارے اس ولاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اپنی مہربانیاں عطا فرمائے، اپنی کرم نوازیاں عطا فرمائے، آپ کی زندگی کے اندر صحت و سکون والی آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ پہلے بھی میں نے ایک ولاگ میں یہ عرض کیا تھا کہ جب انسان توجہ اللہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا کام کہ اتنی زبردست اس کی مہربانی ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کر لیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ زندگی ویسے بھی گزرتی چلی جا رہی ہے، اس کے شب و روز گزرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن انسان کے اندر اگر کمی رہ جاتی ہے تو وہ اس چیز کی رہ جاتی ہے کہ ساری دنیا داری کے آپ کاموں کو دیکھ لیں، تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں کہ میں اپنے معاملات دنیا جو ہیں اس کے اندر کس حد تک مصروف رہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے میں کتنا ٹائم نکالتا ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کاموں کے اندر کتنا میں مصروف رہتا ہوں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات اور اپنی ذاتی جو خواہشات نفس ہوتی ہیں ان کا اگر موازنہ کریں گے تو میرے خیال میں اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو بہت زیادہ ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزار لیتی ہو، کم و بیش کوئی اگر 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ کہے گا جی کہ میں 1 گھنٹے تک یا 1.5 گھنٹے تک یا 2 گھنٹے تک اللہ کی یاد میں رہا، کوئی کہے گا جی میں روزانہ 1 گھنٹہ تلاوت کرتا ہوں۔ تو یعنی کہ آپ کو اپنی زندگی کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کم و بیش 20 گھنٹے مطلب آپ کے دنیا داری کے اندر گزر جاتے ہیں، اور 4 گھنٹے ایسے نکلتے ہیں جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور الیاذ باللہ بہت ساری دنیا ایسی ہے، کیونکہ ایک معاملے سے بندہ گزر کے آیا ہوتا ہے نا، تو کچھ ذاتی طور پہ بھی تجربے ہوتے ہیں بندے کے کہ بہت ساری دنیا ایسی ہے جس کے 24 گھنٹے ہی وہ دنیاوی معاملات کے اندر گزر جاتے ہیں، اور اس کو شاید ایک لمحہ بھی نہیں ملتا جو وہ اللہ کی یاد میں گزارے۔ لیکن یاد رکھیے یہ بات بعید نہیں ہے، میں ایسی شخصیات سے بھی مل چکا ہوں کہ جن کے 24 گھنٹے جو ہے نا 24 گھنٹے آپ حیران ہو جائیں گے، 24 گھنٹے جو ہے نا جی وہ اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں۔ اور شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے ہیں، آپ نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر سنو مرشد پڑھایا ہو۔ تو پھر جب بندہ اس ریسرچ کے اندر لگتا ہے اور یہ کوشش جب انسان کرتا ہے کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 1 لمحے کے لیے غافل ہو جانا کفر ہے، تو یہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں انسان کیسے مصروف رہ سکتا ہے؟ جب یہ خیال بندے کو آتا ہے نا تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس ریسرچ کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو ذاکر قلبی ہوتے ہیں، جن کا قلب اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، یا جو لوگ جن کی روح ذکر کرنا شروع کر دیتی ہے،
تو پھر وہ ایک لمحہ بھی ان کا ضائع نہیں جاتا، وہ کسی بھی حال میں ہوں ان کا قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ تو یہ تو جب اس وقت یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ سویا ہوا قلب جاگ جائے اور وہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جائے، ورنہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے اس کے ایسے گزرے کہ وہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہے۔ بابا جی تھوڑا سا سائڈ پہ گئے ہوئے ہیں، ابھی انشاءاللہ آنے والے ہیں، جو ہی آتے ہیں انشاءاللہ ان سے میری مزید گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی۔ تو پیارے دوستو، آپ کوشش کریں جتنا آپ سے بن پڑتا ہے اپنا موازنہ کیجئے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اپنے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا نا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو تھوڑا سا اس چیز کی طرف توجہ دیجئے کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے میں نے کون سا فائدہ کیا ہے۔ دنیا میں جو تصرفات ہیں، محلات بنا لینے، گھر بنا لینے، بال بچے پال لینے، بال بچے پیدا کر لینے، کوئی بہت بڑے بڑے بزنس کر لینے، تو یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کی میں آپ کو وجہ عرض کرتا ہوں، معنی کیوں نہیں رکھتی؟ اس لیے معنی نہیں رکھتی کیونکہ یعنی یوں فرمایا گیا نا جی کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو جب ہر چیز ختم ہونے والی ہے تو پھر فنا سے پیار کس طرح کا؟ مزہ تو تب ہے نا کہ ایک ایسی چیز سے پیار کیا جائے کہ جس نے باقی رہنا ہو، جس نے ختم نہیں ہونا، اور وہ صرف اور صرف وہی ذات پاک ہو سکتی ہے کہ جو لامحدود ہے، جس کی حد کوئی نہیں ہے اور جس کو فنا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جستجو انسان کی بقا کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ وہ فنا کے پیچھے بھاگتا رہے۔ تو انشاءاللہ ابھی بات چیت کرتے ہیں بابا جی سے، وہ تشریف لے آئے ہیں، تو مزید میں اپنی انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، چند سوالات ان سے کریں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام جی سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بابا جی، میری ویورز کے ساتھ فنا اور بقا کی بات چل رہی ہے، پچھلا ہمارا ولاگ بھی اسی طرح چلا تھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ مرضی انسان دنیا کے اندر کر لے، آخر کار ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز ختم ہو جانی ہے۔ تو کیا ہی مزہ ہے کہ انسان کا ایک ایسی ذات سے وابستگی ہو جائے، ایسی ذات سے محبت ہو جائے جو لامحدود ہے، جس کی حد کوئی نہیں ہے، اور جس نے کبھی فنا نہیں ہونا، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سید محمد آل محمد علی قدر حبک فیہ۔ قاری صاحب، ہمارا تو جو ابتدا ہی جو ہے نا، ہم جو گفتگو کی کرتے ہیں جی وہ کرتے اس سے موضوع پہ ہیں کہ یہ عارضی دنیا ہے، 4 دن کی دنیا ہے۔ جی تو اس 4 دن کی دنیا کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے، کون کون سی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کوشش کرتے ہیں، مگر یہ نہیں پتہ کہ ہم کامیابی حاصل جو اس دنیا کی کر رہے ہیں، کیا ہمیں یہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جھوٹی دنیا ہے نا۔ تو جھوٹی دنیا کو ہم نے اتنا رات دن کر کے اپنایا ہوا ہے کہ بس نہ رات کا پتہ، نہ دن کا پتہ، نہ حق کا پتہ ہے، نہ باطل کا پتہ ہے، بس جیسے آتا ہے بس کامیابی ہونی چاہیے، ڈالر آنے چاہیے، پیسے آنے چاہیے، بڑا آفیسر بننا چاہیے۔ تو وہ جو طاقت ہمیشہ رہنے والی طاقت ہے، اس کی طرف ہم کبھی متوجہ نہیں ہوتے۔ تو ادھر صرف اور صرف اگر توجہ دی ہے وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے قرب الہی حاصل کرنے کا ذوق شوق پیدا کیا۔ تو یہ جو بات ہو رہی تھی بچے پیدا کرنا یا گھر بنانا،
میں بھی آپ کی زبان سے سن رہا تھا، یہ تو سلطان باہو شہنشاہ لاجپال فرماتے ہیں کہ یہ بچے پیدا کر لینا، گھر بنا لینا، یہ تو جانور بھی بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، گھونسلے بھی بہت خوبصورت بناتے ہیں، بچے بھی بڑے اچھے طریقے سے پرورش کرتے ہیں، ان کے منہ میں دانہ لے کر ڈالتے ہیں۔ تو انسان کا تو کچھ اور کام ہے، اس کے آگے کچھ اور کام ہے، تو وہ تو انسان بھول گیا ہے۔ تو بعض لوگ بڑے ذوق شوق سے آتے ہیں، جی یار وہ فلاں بندہ ہے، بڑا اللہ والا بندہ ہے، تو وہ طالب مولا ہے، تو مولا کی طلب چاہنے والا ہے، عشق رکھنے والا بندہ ہے۔ تو جب ان کا خلاصہ کھلتا ہے تو اخیر پہ بس ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ بابا جی دعا کریں کہ ہمارے بچے پڑھ کر افسر بن جائیں، یا بڑی کامیابی حاصل ہو جائے، یا ہمیں یہ فلاں جناب جائیداد ہے کسی طریقے سے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ مقصد کہ اخیر اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا۔ جی جی بالکل، وہ اینڈ پہ آ گئے نا وہی بات وہ نکل آتی ہے کہ جو ہے نا جی وہ، تو جب ان کو کہتے ہیں کہ اچھا بھائی رکو، تو پھر کہتے ہیں نہیں بابا جی ابھی نہیں، ابھی تو ہماری بہت ذمہ داریاں پڑی ہیں۔ تو جس بندے کو یہ پتہ نہیں کہ اس ذمہ داری کا وعدہ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو اس ذمہ داری کو ہم سنبھالنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آپ ذمہ داری لے کے بیٹھے ہیں، ذمہ داری نبھانے کے بعد آپ کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو ایسے بزرگ 2-3 میری زندگی میں آئے ہیں، تو جنہوں نے بڑا شور ڈالا کہ بابا جی بس ہماری یہ قبیلداری فارغ ہوتی ہے تو ہم نا آپ کے پاس ہم نے آ جانا ہے۔ تو جب ان کی قبیلداری سے فارغ ہوا تو اس نے جناب علی پھر آنا نامناسب سمجھا، بلکہ 1-2 سال میں وہ دنیا فانی سے چلا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے وہ جناب علی، اس نے بھی یہ وعدہ کیا، تو وہ بھی جناب جب قبیلہ سے فارغ ہوا اس کو دعوت دی کہ آ جاؤ بھائی آپ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، تو اس نے بھی پھر ملاقات ہی چھوڑ دی۔ آخر کار جناب علی اس کو ایسی بیماری میں مبتلا ہوا، تو آج کل بھی وہ جو ہے نا زندگی اور موت کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے، مگر اللہ کے قرب کی طرف نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، یاد الہی میں رہتا ہے، کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، مگر یاد الہی تب ہوتا ہے جب تم دنیا کی محبت، آل اولاد کی محبت چھوڑ کر فقط اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت کو اپنا لوگے، تو تب کامیابی ملتی ہے۔ تو باقی یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی محبت بھی رہے، دوتے پوتے کی محبت بھی رہے، اور اللہ کی محبت بھی حاصل کر دیں، تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ اگر میرا گھر آباد کرنا ہے تو پھر اس تمام محبتوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کریں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ تمام جتنی بھی محبتیں ہیں یہ نکال دو، جی جی جی، کیونکہ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ تو قلب میں نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ گھر میں نے اپنے لیے بنایا ہے، دوسری محبت لے کے تو بیٹھا ہے۔ تو یہی لا الہ کا جھاڑو تھا کہ پہلے لا الہ کا جھاڑو دے، یعنی ہر چیز کی نفی کر دے، ختم کر دے، تمام محبتیں نکال دے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی محبت کو اپنا لے، جس نے تجھے ایک گندے نطفے سے پیدا بنایا اور اشرف مخلوقات بنایا، اتنا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اس کی محبت کو لے کے بیٹھ پھر پتہ چلتا ہے۔ یہ تو پھر یوں ہی کہیں گے جو سلطان صاحب نے فرمایا ہے نا جی، حضور سلطان العارفین برہان الباصرین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل کا پڑھدا کوئی ہو، یعنی کہ یہ حقیقت میں ان لوگوں نے دل کا کلمہ پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ جو اگر لا الہ کا جھاڑو نہیں دیتا، مثال کے طور پر مکمل طور پہ دل سے دنیا کی محبتیں نہیں نکالتا، تو اس کا مطلب ہے اس نے پھر جو ہے نا جی اس کا کلمہ بھی مکمل نہیں ہوا، یوں کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہرگز بھلائی کی طرف نہیں جا سکتا نا، یہی تو 4 سپارہ میں آیت جو پہلی آیت ہے یہی تو فرمایا تھا قرآن پاک نے کہ وہ ہرگز بھلائی کی طرف نہیں جا سکتا جس نے سب سے پہلی چیز اللہ کی راہ پر خرچ نہیں کی۔ کمال ہو گیا بابا جی، کمال۔ آج میں نا ایک بات کرنے سے نہیں رہ سکوں گا، میں موٹر سائیکل پہ آتے ہوئے رستے میں جو ہے نا جی بالکل یہ آیت کریمہ میرے سامنے آئی ہے، یعنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یعنی یہ نا مطلب ذہن میں سوچتا ہوا آ رہا تھا، ابھی آپ نے جو ہے نا جی وہی آیت پڑھ دی اور اسی آیت کے مطابق آپ جو ہے نا بات چیت کر رہے ہیں کہ اس میں یہی ذکر آیا نا جی
کہ جب تک تم اپنی سب سے جس چیز سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو جی جی وہ اللہ کی راہ میں نہیں دے دیتے، اس وقت تک اس کا قرب نہیں پاتے۔ ہاں، تم بھلائی کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو یہ قرآن پاک میں ہر چیز ایک ایک، جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ یار بابا جی کیسے باتیں کرتا ہے، یہ دنیا بھی تو ہے، جی جی جی، یہ ایسے بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ بابا جی کون سا قرب کہتا ہے، یہ دنیا چھوڑ دو فلاں ہے ڈھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا سے آپ تارک ہو کر کے جنگل میں چلے جائیں، جی جی، رہنا دنیا میں ہے، یہ ایسے رہنا ہے کہ جیسے ایک بنگلہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے، پھر رہا ہے، جب تک اس کو شکار نہیں ملتا۔ جب اس کو شکار مل جاتا ہے وہ پانی سے رشتہ توڑ دیتا ہے، دور چلا جاتا ہے، جا کے اپنا وہ شکار کھاتا ہے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، اس کا اتنی دیر رشتہ ہے جتنی دیر تک اس کو شکار نہیں ملتا۔ تو درویش کے لیے بھی یہ دنیا میں رہنا ایسے ہی ہے کہ صرف اپنے جینے کے لیے لنگر کو حاصل کرتا ہے جی جی، اور اس سے دنیا سے دور ہو کر بیٹھ جاتا ہے، علیحدگی میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہی وعدہ آپ نے دعائے قنوت میں ہر روز اللہ وحدہ لا شریک سے وعدہ کرتے ہو عشاء کی نماز میں کہ اے اللہ میں اس کو چھوڑتا ہوں، اسے تنہائی کرتا ہوں جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ جی جی، اچھا، وہ نافرمانی کون کرتا ہے؟ یہ تو واضح ہے کہ جو دنیا دار اللہ اور اللہ کے محبوب کے فرمان کو نہیں مانتا، قرآن کے فرمان کو نہیں مانتا، وہ انکاری ہے۔ تو پھر ثابت ہوا کہ اس دنیا داری سے، انکاری سے پھر دور ہونا پڑے گا۔ اگر جو دور ہو جاتا ہے، اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اس پہ ہم فتوے لگاتے ہیں۔ تو یار بات تو درویش نے قرآن کی مانی، اللہ اور اللہ کے محبوب کی مانی، اس پہ عمل کیا، تو جس نے عمل کیا اس پہ ہم فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، غلط کہتے ہیں، وہ جھوٹ سے، وہ غیبت سے، وہ بے حیائی سے، وہ بہتان سے، وہ تمام برائیوں سے ہٹ کر علیحدہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار نہ میں کسی کی غیبت کروں، نہ کسی کے نفع نقصان میں آؤں۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ کوئی آتا ہے تو اس کی وہ خدمت خلق بھی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ وہ اتباع رسول جو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا، اس کو لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہر ایک وہ کام کروں جو ہم پہ فرض کیا گیا ہے، تو یار اس کو ہم پاگل قرار دے کر سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ تو بھائی ہمارا بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا مقصد قاری صاحب یہی ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اصل جو پیغام ہے اللہ وحدہ لا شریک کا، وہ آپ تک پہنچانا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو گواہ رہ جو میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ جی جی، بالکل ٹھیک ہے، تو اب وہ اپنا جو ذمہ داری تھی وہ نبھا کے سب کو بتا دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایسے ہی درویش لوگ جو ہوتے ہیں یہ بھی وہی وعدہ نبھاتے ہیں کہ آؤ مل کے بیٹھے اصلاح کرتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال آ رہا ہے بابا جی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی اولاد میں سے تقریباً 40,000 انبیاء ہوئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس نبوت تھی، ان کی اولاد میں سے بھی نبی ہوئے۔ یہ پہلے انہوں نے مطلب جو میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے نا جی، تو پہلے انہوں نے خواب دیکھا جی کہ وہ جانور ذبح کر رہے ہیں، تو کافی سارے جانور انہوں نے، بکریاں، بھیڑیں ذبح کی، پھر گائیں ذبح کی، کافی سارے مطلب جو ہے نا جی وہ قربانیاں دیتے رہے۔ آخر کار انہوں نے دیکھا جی کہ میں اپنے نا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اللہ کا حکم سمجھ کے تو حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے، اور وہ سارا واقعہ تقریباً میرے ویورز بھی جانتے ہیں، آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اصل میں ایک نکتے والی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی خاص کسی مقام کی وجہ سے ایسا کیا گیا، کیونکہ یہ ملک ہو رہی ہے بات سب سے پیاری چیز دینے کے بارے میں، جیسے جہاں سے ہماری گفتگو چلی تھی کہ سب سے پیاری چیز اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے۔ تو یہ کیا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا قرب اس پروردگار کا حاصل کرنا چاہتا ہو تو اگر وہ نبوت کا درجہ بھی رکھتا ہے تو پھر بھی اس کو بیٹا ذبح کرنا پڑ جاتا ہے؟ یعنی اب حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام ان کو پیارے تھے، بیٹا تھا، اور 14-15 سال کا بیٹا کون مطلب جا کے ایسے ذبح کرتا ہے، یا اس چیز پر کیسے آمادہ ہوتا ہے؟ تو کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں کہ یہ بھی کوئی ایک مقام اللہ پاک کی ذات نے دینا تھا تو یہ امتحان لیا گیا ان سے؟ جی بالکل، یہ تو واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں دیکھو اس سے زیادہ، اس سے بڑی قربانی
جو وہ نہ دے سکے، اس سے بڑی قربانی میرے امام حسین پاک علیہ السلام نے فضا میدان کربلا میدان میں دی. ہاں ٹھیک ہے بالکل جی بالکل. اچھا اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے جنہوں نے ہر چیز جو ہے نا راہ پہ قربان کر دی، اور ان میں وہ طاقت وہ قوت تھی میرے امام حسین پاک علیہ السلام میں کہ پانی کو حکم دیتے کا پانی چل کر آ جاتا. اس چیز کو مانتے ہیں، تھے، تسلیم کرتے ہیں نا سب عاشق لوگ، سب تسلیم کرتے ہیں. لیکن سچا عشق علی حسین دا باہو سر دیوے پر راز نہ بننے ہوں. اچھا مگر وہاں پھر وہی بات آ گئی قربانی والی. ٹھیک ہے تو وہ ہرگز بھلائی کی طرف نہیں جا سکتا جس نے سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ پر قربان نہیں کی. تو یار یہ تو واضح ہر چیز سامنے ہے. صرف اور یہاں بابا جی جو امام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہے نا، وہاں تو اگر غور کیا جائے نا تو ایک ایک رشتے کی قربانی دے رہے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ بھتیجے کی بھی قربانی دے رہے ہیں، بھانجے کی بھی قربانی دے رہے ہیں، بیٹوں کی بھی قربانی دے رہے ہیں، مطلب وہ اپنے قرب والے رشتہ داروں کی قربانی دے رہے ہیں، دوستوں کی قربانی دے رہے ہیں. یعنی کہ ایسا ایک نظام تھا کہ ایک ایک جو ہے نا جی وہ جو 72 تن شہید ہوئے، ایسے جو ہے نا جی ایک ایک چن چن کر، اور یوں کہا جاتا ہے کہ جی کہ ان کی جو ہے نا وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے کہ مالک تو لیتا جا اور میں دیتا جاؤں. اور اس طرح جو ہے نا جی انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. دیکھو رضا جو ہے نا، رضا سب سے بڑی، میں اسی لیے اکثر بات کرتا ہوں کہ سب سے بڑی جو منزل ہے نا وہ رضا ہے. اللہ کی رضا کو ماننا، اللہ کی رضا جس میں ہونا، اس رضا میں آپ خوش ہو جائیں. تو یہی سلنڈر ہے. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ یار سلنڈر کر دو، سلنڈر کر دو، سلنڈر کر دو. سلنڈر کرنے کا مقصد یہی کہ اس کی رضا کو مان لو. ٹھیک ہے جو بھی کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو بھوک دیتا ہے، کسی کو پیاس دیتا ہے، کسی کو غربت دیتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے. ٹھیک ہے اس کو مان لو. تو اگر مان لیتے ہیں، سلنڈر کر دیتے ہیں، تو وہی فلاح والا بندہ ہے. تو نماز جو 5 وقت ہے، یہ سلنڈر ہی تو کرایا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، سبحان ربی اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے. تو وہاں سلنڈر ہی کیا نا. تو ادھر تو بابا جی سیدھی سی میں بات کروں، ادھر تو پروگرام یہ چل رہا ہے. میں کئی مرتبہ آپ جیسے بزرگوں سے یہ سوالات کر چکا ہوں کہ یہ کیا ہے جی. ادھر سے کہا جاتا ہے جی کہ نماز ایک تحفہ ہے. تو کیا تحفہ جو ہے نا جی کسی کو چانٹا مار کے دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ قبول کرو، فوراً یہ لے لو مجھ سے؟ تو تحفہ تو محبت سے دیا جاتا ہے. تو جو اکثریت نمازیں اس لیے پڑھ رہی ہے کہ وہ ایک قرض سر سے اتار کے پھینک دیا جائے. میرے خیال میں تو وہ نماز فائدہ دینے والی یار تحفہ، نماز تو وہی فائدہ دے گی جو محبت سے پڑھی جائے. تحفہ ایسے ہوتا ہے، دیکھو محبت سے آگے کی بات ہے. تحفہ کس لیے کہا گیا ہے؟ تحفہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گرہ زاری کے ساتھ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ یہ مانگیں گے. وہ راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ ہے قرب الہی کا. ٹھیک ہے سیدھا راستہ وہ قرب الہی کا ہے. انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، وہ راستہ مجھے دے. وہ راستہ مقصد کہ سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ سیدھا راستہ. انعمت علیہم وہ لوگ جن پہ تو نے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا. اچھا وہ سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. اور مستقیم کے راستے میں جو لوگ آگے آتے ہیں وہ انعمت والے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے جن پہ اللہ نے انعام بخشا. اچھا اب یہ تحفہ اس لیے آیا تھا کہ یہ کام یہ کریں گے نا تو اللہ پاک ان پر مہربان ہو کر ان کو وہ انعامتا لوگوں میں لے جائے گا. جی جی تو پھر تو ہے یہ انعام، پھر تو ہے یہ تحفہ. اگر آپ صرف پڑھتے ہی جا رہے ہیں، پڑھتے ہی جا رہے ہیں، پڑھتے ہی جا رہے ہیں 5 وقت، تو آپ کے اندر سے غیبت نہیں جاتی، جھوٹ نہیں جاتا، منافقت نہیں جاتی، وہ مستقیم کا راستہ نہیں تلاش کرتے، انعامتا والے لوگ نہیں تلاش کرتے، ان کی معلومات کے لیے نہیں نکلتے، تو پھر کون سا تحفہ؟ تو پھر فرمایا کہ ایسی نمازیں قیامت والے دن تیرے منہ پر پھینکی جائیں گی، گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر تیرے منہ پہ ماری جائے گی. تو یہاں تو پھر الٹا جناب علی یہ تحفے کے بجائے تو کچھ اور ہو گیا. اچھا بابا جی ایک اور مرض ہے کہ کچھ کیا نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے احکامات جاری ہوتے ہیں یا جیسے حکم فرمایا جاتا ہے یا کسی اللہ والے کے پاس جا کے کوئی بات سیکھی اور انہوں نے کوئی امر کر دیا، وہ کچھ کیا نہیں جاتا. اور پہلے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے جی کہ مجھے کچھ عجائبات نظر آنے چاہیے، میرا جو ہے نا جی دماغ کھل جانا چاہیے، جی فوراً مجھے جو ہے نا جی میرا سینہ کھل جانا چاہیے، میرا کشف کھل جانا چاہیے.
اور میرے اندر فوری طور پہ جو ہے نا جی کرامات آ جانی چاہیے. تو یہ ایک بڑا عجیب سا مطلب ایک سوال ہوتا ہے. دیکھو قاری صاحب یہ پتہ کیا ہے، جی جی یہ چیزیں تب حاصل ہوتی ہے جب اندر کی گندگی دھلتی ہے. جی جی کوئی کپڑا دیکھو، کپڑا جب میلا کچیلا ہوتا ہے نا جی جی تو اس میں چمک نہیں آتی. چمک تب آتی ہے جب اس میں سے میل نکل جاتی ہے. ہاں، جب میل نکل جاتی ہے اچھے تو صاف ہو صابن جاتا سے ہے. اچھا کوئی دھوبی ہو دھونے والا جی تو اس جی کو صاف کیا جائے تو وہ پھر وہی کپڑا جو ہے چمک دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ برتن ہے اللہ وحدہ اللہ شریک نے جو بنایا، تو کسی کے پاس آتا ہے تو پہلے وہ میلا کچیلا ہوتا ہے، اس کو دھونا پڑتا ہے، اس کو چمکانا پڑتا ہے، اندر سے وہ پاک کرنا پڑتا ہے، تو پھر ہی جا کے حجابات جو ہے تو جو مقصد کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، جی جی تو وہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، وہ نماز برائی سے روکتی ہے جو اللہ کے قرب میں انسان جاتا ہے. جب تک قرب الہی حاصل نہیں کرتا، نماز ہے قرب الہی حاصل کرنا، جی جی اللہ سے ہم کلام ہونا. وہ نماز جو مومن کی نماز ہے، مومن کی نماز مومن کی معراج ہے. معراج میں نہ ملاقات ہے، جی جی تو وہ نماز مومن والی نماز وہ انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. ورنہ یہ جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز سے ہم ایک ادائیگی تو کر سکتے ہیں. جی جی ایک قرض اتر جائے گا، ایک فرض ادا ہو جائے گا. ہو جائے گا، وہ تو کر سکتے ہیں ادائیگی، مگر وہ قرب حاصل نہیں کر سکتے. قرب حاصل تب کریں گے جب ہم قلبی نماز میں جائیں گے، جہاں جا کے اللہ وحدہ اللہ شریک کا نور حاصل ہوگا. تو جو نور ہوتا ہے نا، جب وہ قلب میں آتا ہے تو وہی انسان کی کیفیت بدلتا ہے، وہی بے حیائیوں سے روکتا ہے، وہی مقصود وہ ایک طاقت مل جاتی ہے روح کو. یہ بابا جی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ واقعی اس کی بارگاہ میں حقیقی طور پر جھک گیا اور کسی صاحب نے اس کے اوپر نظر ڈالی، اپنی نگاہ فیض سے اس کو فیض یاب کیا، تو اسی جہان کے اندر کوئی اسے اور جہان نظر آتا ہے. یار جب حجاب اٹھ جاتے ہیں پھر شہزاں ہو جاتی ہے. حجاب ہی تو ہے جو دکھنے نہیں دیتا. میرے پیارے ویورز، بہت حافظ. زبردست وقت دیا، تو سورج بالکل ڈوب چکا ہے. تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، کہکشاں اور بھی ہیں جہاں اور بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنا قرب عطا فرمائے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.